یہ شعبان کی وہ رات ہے، اس رات میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جس کی گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں، جس کی دعائیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر لکھتا ہے کہ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ جملہ حاضرین کرام، خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ 15ویں شعبان کے تعلق اور مناسبت سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ جسے ہم اور آپ شب براءت کہتے ہیں، شب کے معنی رات، براءت کے معنی نجات یا چھٹکارا، تو شب براءت یعنی نجات کی رات یا چھٹکارے کی رات۔ اور اس رات کے اندر بہت ساری ایسی فضیلتیں حدیث پاک ملتی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کو کیا کیا، وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو اپنانی چاہیے جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب ہمیں اور آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مہینے کی وہ ایسی شب ہیں جس شب میں اگر بندہ مومن رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث پاک سنیں، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات غیر کو سماعت کریں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر سے باہر نکل گئے۔ خدا کی قسم میری یہ چادر نہ حریر کی تھی اور نہ کوئی چیز کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس رات مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے اٹھ کر آپ کو حجرے میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور کے پاؤں سے چھو گئے، اور چھوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ اس وقت سجدے میں تھے اور اس انداز سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ میرا یہ جسم، میرا یہ دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پہ ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے نفس پہ ظلم کیا تو مجھے بخش دے۔ اسی انداز سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15ویں شب دعا فرما رہے تھے۔ دوسری حدیث پاک میں اس انداز سے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں یہ کون سی رات ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ آپ نے نماز پڑھی، اسی انداز سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر تک یہ کام کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک کو قبض فرما دی ہے۔ پھر جب میں انتظار طویل ہوئی تو میں آپ کے قریب پہنچی تو میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور حرکت فرمائے
میں نے خود سنا کہ حضور سجدے کے عالم میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب سے، قہر سے، الہی تو ہمیں اس شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی کہ پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے شعبان کی 15ویں شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے رسول کو بستر پہ نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہے اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی نہ کرے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں دنیا کے آسمان پہ جلوہ فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات گناہ گاروں کی گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے میں اس کی مرادوں کو پورا کروں گا، ہے کوئی ایسا انسان جو مانگے ہم اس کی آرزوؤں کو پورا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم اس رات میں عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے معافی اور تلافی مانگے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ کے ذریعے ہماری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دیا کرے گا۔ لیکن یاد رکھے، یہ شعبان کی وہ رات ہے، اس رات میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں، جس کی دعائیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس نصف شعبان کے دن، نصف شعبان کی رات حضرت جبریل آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کہ بخشش نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزرا تو جبریل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے ہیں، پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پہ ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدے کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پہ ایک اور فرشتہ آواز دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پہ فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا، کوئی مانگنے والا ہے جو اس کی آرزو پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پہ فرشتے پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے کہا، جبریل، یہ دروازے کب تک کے کھلے رہیں گے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اول شب سے لے کر طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ یاد رکھے، اسے پتہ چلا کہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پہ جتنی بال ہے اس سے بھی کہیں تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسے جہنم سے نکال کر کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہنا یہ ہے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر ایک گناہوں کو شعبان کی 15ویں شب کی برکتوں سے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہتر بندہ اور اپنی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے۔
آخری ایک روایت آپ سن لیں، حضرت حسن بصری ہے، نصف شعبان کی شب کو اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت ان کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم، جس شخص کی کسی کشتی سمندر میں ٹوٹ گئی ہو یا ڈوب گئی ہو، اس کی مصیبت میری مصیبت سے کٹھن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے، لیکن میری نیکیاں معرض خطر میں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے یا میرے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اتنے بڑے حسن بصری اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایسا خوف کہ ہماری نیکیاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے ہم تو ایک عام انسان ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان کی 15ویں رات کو غنیمت سمجھیے، اس لیے کہ یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں شب برات سال میں ایک دفعہ آتا بھی ہے، لیکن ہم اور آپ اس رات میں ہو یا نہ ہو یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ انسان چلا جاتا ہے، یہ رب کا بنایا ہوا دن ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں ہماری اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ راتیں ہر سال آئیں گی، لیکن ہم ہو یا آپ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، جب یہ رات آئے اور اگر ہمیں موقع غنیمت ملے تو ہم اور آپ کو اس رات میں زیادہ ذکر، عبادت اور رب کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کر کے اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرے اور اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی کرائیں، اس لیے کہ آپ نے سنا کہ اس رات آسمانی دنیا پہ رب تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی دولت مانگنے والا میں اسے دولت دوں گا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اب اس کی گناہوں کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی بھی اولاد جو اولاد مانگے ہم اس کو اولاد دوں گا۔ اسے پتا چلا کہ رب آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور پکار کر کے کہتا ہے ہم بندوں کو یاد رکھیں، ہم مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری اور آپ کی مراد کو پوری فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں اس رات میں اتنے تعداد میں انسانوں کو بخش دیا جاتا ہے جیسے بنی قلب کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی لاتعداد انسان کے کو بخش دیتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اس رات میں عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، دوست و احباب کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ شب براءت اس کا معنی ہی آتا ہے کہ چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ آئیے تمامی حضرات مل کر کے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ پڑھے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ حضرات کو بہتر لگے، اچھا لگے تو آپ حضرات کمنٹ بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ اس چینل سے آپ جڑنے کی کوشش کیجئے۔